نماز کے بعد تسبیح کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی بشارت! 1 سے 1.25 منٹ لگتا ہے 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہنے میں۔ ہمیں تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بس ادھر سے سلام پھیرتے ہیں، ادھر سے فوراً اٹھ جاتے ہیں، دوپٹہ اتار کے پھینکا اور پھر گھر کے کاموں میں لگ گئے۔ 1 منٹ اور دے دیں گناہوں کی بخشش کے لیے، 1 منٹ اور، آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے، یہ جو باتیں کرتے ہیں آپ پر، اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین یعنی موت آ جائے۔ کسی کو کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دل کی تنگی، کوئی بھی چیز ایسی لاحق ہے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ تسبیح کرے۔ آپ کا غم، آپ کا دکھ، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں دعا کرو، کبھی اس کو کہتے ہیں۔ آپ اچھے کام شروع کرتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جو انسان لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے ساری مخلوق دعائیں کرنے لگتی۔ کتنی مخلوق ہے اللہ کی، آسمانوں میں، زمین میں، سمندروں میں، مچھلیاں، پرندے، حشرات، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں، حتیٰ کہ چیونٹیاں بلوں میں دعائیں کرتی، وہ سب آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے خیر کا ارادہ کریں، ہر روز کسی کو کوئی نہ کوئی خیر کی بات بتائیں، کسی کے ساتھ ذکر کریں۔ ضروری نہیں ہوتا کوئی آپ سے چھوٹا ہو، آپ اپنے سے بڑے کے ساتھ بھی خیر کی بات شیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی اچھی چیز آپ نے پڑھی ہو، کوئی اچھی بات آپ خود کرتے ہو، آپ دوسرے کو بھی بتا سکتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی بھلائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی۔ پھر اسی طرح دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھنا۔ آپ نے فرمایا جو شخص دن میں 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح استغفار پڑھنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا، لباس پہننے کے بعد دعا پڑھنا، کھانے کے بعد دعا پڑھنا، یہ سارے اوقات کیا ہے؟ دنیا کے کام ہے۔ اب اسے سوتے وقت کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر، بس اتنا۔ اور اگر رات کو آپ کی آنکھ کھل جائے، سائڈ تو بدلتے ہی نا آپ، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، آنکھ تو کھلتی، ہر ایک کی ایک نہ ایک دفعہ کھلتی، تو اس وقت اگر انسان کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہاں الحمدللہ پہلے آتا ہے، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہر روز رات کو یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ دن کے گناہ رات کو معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔